अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबको खुश आमदीद कहेंगे इस्लामाबाद लाउंज में। मैं हूं परवीन गिलानी और आज एक बार फिर से जी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अमूमन महाजबीन होती हैं इस प्रोग्राम में, लेकिन मौजूद नहीं है वो कुछ ज़ाती मसरूफियत की वजह से, तो उनकी जगह पे यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। लेकिन हमारे साथ जो मौजूद हैं स्टूडियो में, हरमीत। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। और मैं मौजूद हूँ, मैंने कहा मैं अपनी मौजूदगी का जाहिर कर दूं कि मैं बैठा हूँ। अच्छा कि हरमीत आप पहुँच के हम तो परेशानी हो गया आज हरमीत नहीं आए। आज मैंने बड़ी कोशिश की और वैसे ट्रैफिक जैम था तो जाहिर बात है पहुंचने में थोड़ी ताखीर हुई। और हमेशा हमारी कोशिश होती है, लास्ट मंडे ट्यूसडे को बारिश बड़ी कमाल की थी, तो मैंने सोचा मैजबीन आप शो पहले करें, मैं बाद में आ जाता हूं, मैं एंजॉय करके आता और आज इतनी शदीद गर्मी है कि पूछो मत। तो जल्दी आ जाते ना फिर आप। कोशिश मेरी यही थी, लेकिन आपको पता है हमारे जो शाम का वक्त हो फिर इस्लामाबाद अच्छा में हरमीत, ये जो आपका मसला है ना इस वक्त ट्रैफिक, आप समेत हम सब का, मेरा अपना जाती तौर पे भी जब हम दूर दराज जगहों से थोड़ा सा आते हैं तो ये ट्रैफिक एक बहुत ही संगीन मसला है इस्लामाबाद में। इसका क्या सोल्यूशन निकाला जा रहा है, क्या सोचा जा रहा है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में। सोल्यूशन तो वैसे सोल्यूशन तो ऐसे ही सोल्यूशन गवर्नमेंट निकाल रही है किसी न किसी तरीके से, लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि अगर मेरे ख्याल में जो बाहर बहुत सारे वैसे वो सबसे अच्छा सोल्यूशन है ना, पेट्रोल पाओ तो ना कितने जाओ नहीं पाना तो फिर की करना भाई। असल में आप देखें ना कि लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जब इंस्टॉलमेंट आई बैंक वगैरह की जानिब से या मुख्तलिफ जब थोड़ी सी रियायत मिली तो हर घर में दो तीन गाड़ी जो है वो आपको नजर आएंगी। लेकिन अब जो सिचुएशन चल रही है, जो हालात चल रहे हैं, मेरे ख्याल में अब मैं तो कहता हूँ कि मैं साइकिल पे आ जाऊं। एक तो सेहत का भी वो मेंटेन रहेगी, आपकी जो जिसामत और आपका बात करते हैं ना कि अपना ख्याल रखे, तो साइकिल पे चलते चलते थोड़े रिलैक्स भी रहेंगे, पेट्रोल की भी बचत होगी और कम से कम जो पैसे हैं उसकी भी बचत होगी। ये बात आपने ठीक की है। मुझे हरमीत ये बताएं कि मतलब हमारे यहाँ अब वेदर कितने एक्सट्रीम होने लगे, लाइक अब गर्मी है तो शदीद वाली गर्मी है, ऐसे मौसम में साइकिल पे आ जाएंगे ऑफिस तक? कोशिश करेंगे, ठंडी हल्की फुल्की हवा आएगी तो कोशिश करेंगे, क्योंकि अब क्या करें, महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, पेट्रोल के लिए इतना कुछ बचता है नहीं, आप पेट्रोल डालेंगे या अपना खाना पीना करेंगे। मैं तो ये हैरान होता हूँ कि जो बेचारे जो आम लोग हैं, जो आप देखें ना कि जिनकी सैलरी बहुत कम है, तो वो क्या करेंगे। इस किस्म के हालात बन गए और आप पेट्रोल की कीमत हफ्ता नहीं गुजरता है नोटिफिकेशन आ जाती है कि भैया तैयार रहो, एक और बम गिरा। और हरमीत मैं पता क्या सोच रही थी, मैं कह रही थी ऐसा करती हूँ कि मैं जिस रूट से आती हूँ क्यों ना दो चार कोई आने जाने वाले हों उनको कह दूँ कि अगर आपने इस जगह तक जाना हो ड्रॉप कर दूँ। लेकिन फिर मुझे याद है यार, हम तो मीडिया की हमारी तो स्पेसिफिक टाइमिंग्स नहीं होती हैं। हमारा अगर मॉर्निंग में न्यूज़ है तो अगले दिन हमारा मिड प्रोग्राम हो सकता है, शाम में कुछ चीज हो सकती है, तो ऐसे कौन सी सवारियां मैं ढूंढूंगी जिनकी मेरी तरह की टाइमिंग सूट करे और उनको मैं पिक एंड ड्रॉप सर्विस दूं और उनसे कहा करूं एट द एंड ऑफ द मंथ कुछ ना कुछ आप कंट्रीब्यूट कर लिया करें फ्यूल की मद में। जब फ्यूल की हम बात करें तो बिल्कुल जी, फ्यूल की जो प्राइसेस हैं जितनी तेजी से ये बढ़ रही हैं और जो हालात हैं इसके असरात यकीन करें आप, मैंने कल आपसे जिक्र किया, कल ही की हाँ कल मैंने पेट्रोल डलवाया 1000, ऑलरेडी कुछ फ्यूल था मेरे पास, मैंने 1000 का मजीद डलवा दिया कि चले एंड होने तक ना आए। एक पॉइंट बढ़ा, हालांकि कि नॉर्मली पॉइंट्स वास्तव होते हैं ना कि वो सुई थोड़ी बहुत ऊपर हो जाती है, पॉइंट्स में होता है, तो मेरा वाला पॉइंट वाला सीन है उस गाड़ी में। अच्छा मुझे लगा कि ठीक है एक पॉइंट शायद चलते चलते आगे जाऊं तो हो जाए, वो सीन तो नहीं हुआ। जब मैं आज वापस ऑफिस पहुंची, वो जो एक पॉइंट डाला था वो वापस खत्म हो गया ना, फिर मुझे लगा मेरे साथ फ्रॉड हाँ ये मैं भी यही सोच रहा था, परसों मेरे साथ भी हुआ था। मैं 2-3 दफा फिर मैंने अपने दोस्त से पूछा कि भाई ये शेल पंप, ये जो पंप है ये कैसा है, तो उसने मुझे कहा कि भाई ये तो बहुत अच्छा है, फिर यहाँ से कैसे आपको, मैंने कहा धोखा किया है, कहते धोखा नहीं किया है, पेट्रोल महंगा हो गया है तो आपकी बात दुरुस्त है कि इस किस्म के हालात है। जाहिर बात है कि हम आप देखें ना कि परसों हम खुश थे, चलो इतना हो गया आगे नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन अभी जो आज रात की तैयारी है 25 रुपए और बढ़ जाएंगे। और ये पेट्रोल सिर्फ महंगा नहीं होता है कि आप पेट्रोल डाल लेती हैं, अब देखें ना खाने पीने की अशिया महंगी हो जाएंगी, किराए महंगे हो जाएंगे, गाड़ी ट्रांसपोर्ट वाले तो वैसे पहले से तैयार बैठे हुए हैं कि अब किसी न किसी तरह के हम लूटें, और हमारे यहाँ हर एक माफिया है और वो माफिया एक्टिव हो जाता है। अब आप देखें कि किस चीज की जो प्राइस है, और आज जो प्राइस है वो कल और ज्यादा होगी, मेडिसिन की प्राइस बढ़ रही है। हाँ जो बेचारे जो ट्रैवल करते हैं, जो जिन्होंने गाड़ियां लगाई हैं कि भाई मैंने ऑफिस जाना है तो मुझे गाड़ी पिक एंड ड्रॉप देगी, वो वहां से भी ऑर्डर आ रहे हैं कि भैया आप इस मंथ ये नहीं चलेगा, ऐसे नहीं होगा। इवन छोटी मोटी अगर हम ग्रोसरी करने जाते हैं कहीं पे तो हर एक चीज की प्राइस पे इतना फर्क पड़ा हुआ है। वो दूध वाला दूध देने आते तो कहता है कि अगले महीने से जी मैं आप इतने रुपए किलो दूंगा, मतलब वरना आप पहले से आपको भाई वैसे कह देता है, वार्निंग हो जाती है कि भाई तैयार रहें। मैं भी जिस तरह हुकूमत ने बम गिराया तो मैं भी तैयार हूं गिराने के लिए, लेकिन इसके साथ साथ देखें कि हमारे पास जो शरायत हैं
IMF کی جانے سے بڑے سخت قسم کی شرائط ہیں. اور آپ دیکھیں کہ بجلی کی پرائس دیکھیں 8 روپے فی یونٹ, پھر اس کے بعد 45% گیس کی پرائس بڑھ گئی ہے. یعنی اس حالات میں ایک آدمی جو 15,000 اور 20,000, کیونکہ یہاں پہ تو زیادہ دیہڑی نہیں ہے نا, جو انکم ہے وہ ایک عام آدمی کی 20,000 روپے تک ہے, تو وہ کیا کرے گا؟ وہ یہ میں خود سوچتا ہوں, حیران ہوتا ہوں کہ وہ خرچہ دے گا, گھر چلائے گا, کرایہ دے گا گھر کا, یا بچوں کی فی دے گا, یا آگے اور اس نے معاملات سنبھالنے. صرف یہ چیزیں تو نہیں نا, آس پاس آپ کے رشتے جڑے ہوئے ہیں, آپ کے دکھ سکھ لگے ہوئے ہیں, ان ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. لیکن اب کیا کہہ سکتے ہیں, مفتاح صاحب جو تھے کبھی جب یہ نہیں آئے تھے تو یہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ 137 پہ جب پرائس بڑھی تو ان کا بیان مجھے آج بھی یاد ہے کہ یہ تو پاکستانی عوام جو ہے یہ کیسے برداشت کرے گی, اتنا زیادہ کر دیا. اور خود آ کے اس نے 200, آپ دیکھیں کہ اب 35 تک معاملہ جو ہے اس سے اور آگے بڑھے گا, اور ابھی یہ تو 235 تک پہنچ گیا ہے, یہ آج رات سے پہنچ جائے گا, لیکن آنے والے 10 دنوں میں مزید اور بڑھانے کی بات ہو رہی ہے. ایون مفتاح صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ میں دیکھ رہی تھی پچھلے دنوں, جب پرائسز بڑھائی گئی تو وہ کہہ رہے تھے کہ 270 تک جانے کے چانسز ہیں. اب 270 تک لے کے جائیں گے اس کے, تو اس کے اثرات دیکھیں. اب وہ تمام تر چیزیں, جب ٹرانسپورٹیشن کاسٹ آتی ہے چیزوں پر, جو چیزیں ہماری مارکیٹ تک پہنچائی جاتی ہیں, تو ان پر آٹومیٹکلی اس کا اثر پڑے گا. اور آلریڈی ہم دیکھیں تو پچھلے کچھ ماہ میں بہت زیادہ چیزوں کی پرائسز بڑھی ہوئی ہیں, اور اگر ایک دم سے اس طرح سے اب دیکھیں نا کہ سارے بحران ایک ساتھ ہم فیس کر رہے ہیں. لوڈ شیڈنگ ہے, بجلی نہیں ہے 8 گھنٹے. اب اسلام آباد کے جیسے شہر میں آپ دیکھیں نا کہ 8 اور 9 گھنٹے بجلی. میں بہت عرصے سے یہاں پہ رہا ہوں نا, میں نے کبھی اس قسم کی, وہ جو بدترین قسم کی لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی, اس زمانے میں بھی کوئی ریلیف مل جاتا ہے اسلام آباد والوں کو. اچھا, لیکن اب یہ حالات. ہرمیت ایک اور چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی, چلے ایک تو ہے نا کہ لوڈ شیڈنگ اعلانیہ غیر اعلانیہ ضرورت سے زیادہ ہے. ایک اور چیز آپ نے دیکھا ہوگا کہ بجلی اگر آتی ہے تو وہ پھر ڈم, لائک وہ ایسی ایک چیز ہے کہ نہ تو وہ آپ کا یو پی ایس پہ شفٹ ہو پا رہا ہے, نہ وہ پراپر لائٹ ہے, آپ ایک عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہیں, نہ آپ سو پا رہے ہیں, نہ پراپر جاگ پا رہے ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ بھیا آپ کم سے کم دن کو اگر کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, چلو بندہ برداشت کرے گا. رات کو کم سے کم اگر کسی کی نیند ہوتی ہے تو جو دیہڑی والا ہے نا, وہ بیچارہ جائے گا اپنی دیہڑی لگانے کے لیے. جو عام میری طرح عام سا ورکر ہے تو اس نے اپنا کام کرنا ہے, جا کے کام نکالنا ہے. ایسے بہت سارے ہمارے دوست جو ہیں مختلف ڈپارٹمنٹ مختلف اداروں میں کام کر رہے ہیں. جب آپ کی پراپر نیند نہیں ہوتی تو آپ کام نہیں کر سکتے. آپ آفس بھی جا کے بس آپ وہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ کام کروں یا سو جاؤں, اور سر میں الگ سے درد. تو میں ہمیشہ تو یہ گزارش میں اپنے وہی پروگراموں میں کرتا رہتا ہوں کہ بھائی خدا کا خوف کرے, رات کو کم سے کم گزارا کرے ہمارے ساتھ. دن کو اگر آپ لے کے جاتے ہیں تو آپ لوگوں کی یہی روٹین ہوتی ہے. اچھا, جب ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ مطلب کیا ریزنز ہیں, کیا وجہ ہے کہ پیٹرول کی پرائسز کیوں بڑھتی ہیں, اس کے پیچھے مختلف عوامل کون کون سے ہیں, تو چلیے اس حوالے سے ایک پیکج ہے ہمارے پاس, وہ آپ کو دکھاتے ہیں, پھر واپس آئیں گے, اس پر مزید بات بھی کریں گے. اور سب سے اہم چیز یہ, آپ لوگوں کی لائیو کالز بھی ہم شامل کریں گے اسلام آباد لاؤنج میں, تو بالکل آپ ہمیں کال کر کے جو ہے وہ شامل ہو سکتے ہو. جو بھی رائے آپ لوگ رکھتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا, لیکن پہلے دیکھتے ہیں یہ پیکج. کسی بھی ملک کی ترقی, جی تمام تر ڈیٹیلز آپ لوگوں نے ملاحظہ فرما لی پیکج میں کہ ریزنز کیا ہے, لائک اس کے پیچھے کہ پیٹرولیم پرائسز, جتنی مصنوعات ہیں ان کے پرائسز میں اضافہ کیوں ہوتا ہے. اور ساتھ ہی ایک اہم چیز یہ بھی بتائی گئی کہ پاکستان کتنے نمبر پر آتا ہے جو کہ پیٹرول کی کتنی ضرورت باہر سے منگواتے ہیں اور کتنا خود پروڈیوس کرتا ہے. وہی پروین, ایک سب سے بڑا پرابلم کیا آ گیا, سب سے بڑا مسئلہ ایک تو یہ آ گیا کہ یوکرین اور رشیا کی جو لڑائی ہوئی, ان کی لڑائی کی اس کی وجہ سے پرائس, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ وہ پیٹرول جو ہے اس کی قیمتیں بڑھنا شروع ہو گئی, دنیا پابندیاں رشیا پہ لگ گئی, کی وجہ ساری یہ معاملات ہو گئے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ اب کل جو بائیڈن کا جو بیان آیا وہ خوشائن ہے کہ ایران پر جو پابندیاں تھی خاص کر پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے, اس میں تھوڑی سی ہم ریلیکسیشن کر رہے ہیں. اگر یہاں پہ ریلیکسیشن مل جاتی تھوڑی بہت چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی. لیکن اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو IMF نے جو شرائط رکھی ہیں وہ اتنی کڑی ہیں, اتنی سخت ہیں کہ اس میں میرے خیال میں مجھے نہیں لگتا کہ 5-6 مہینے تک یہ پرائز جو ہے اس میں کوئی کمی ہوگی, بلکہ یہ زیادہ ہوں گے. اور 6 مہینے بعد کہ یہ ایسا لگے گا کہ ہلکا پھلکا جو ہے وہ جو کوشش ہوگی حکومت کی جانب سے کہ ہلکی پھلکی کر کے پرائز جو ہے وہ تھوڑی سی کم کر دے. لیکن ہمیشہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ملک میں جب پرائز بڑھی ہیں وہ کم, بہت کم ہوئی ہیں, اور اگر کم بھی ہو جاتی ہیں تو ٹرانسپورٹ والے یا دیگر جو مافیا ہے, میں مافیا کا لفظ بار بار اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ ہم نے کبھی ایک ذمہ دار شہریوں کے ناطے کبھی اپنا فرض نہیں اس چیزوں کو سمجھا, لیکن ہم نے ایک مافیا کا وہ روپ دھارا ہوا ہے. جہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں ہر چیز جو ہمارے, اگر میرے پلے کوئی چیز پڑ جاتی ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ بھئی اب اس کو کیسے میں مہنگا کر کے بیچوں. ہر بندی کی یہی سوچ ہے. اور ہرمیت ایک چیز یہ بھی ہے کہ انہیں کسی قسم کا کوئی خوف بھی نہیں, کوئی چیک اینڈ بیلنس بھی ان پہ اس طرح سے نہیں ہے کہ انہیں ڈر ہو کہ اگر ہم نے فار انسٹنس جب پیٹرول کی پرائسز زیادہ ہوئی تو کسی بھی چیز کی پرائس میں ہم نے جو اضافہ کیا ہے, اب جب یہ پرائس کم ہو رہی ہے یا پیچھے کی طرف واپس چیزیں جا
जा रही हैं, तो हमने बाकी जो चीजें उनकी कीमतों में वापस कमी करनी है, वो चीज नहीं होती है। सबसे बड़ा मसला क्या है? मसला ये है कि जो आपकी इंतजामिया है ना, जो इधर बैठी हुई है, जो ACDC जितने भी लोग हैं, मैं इस्लामाबाद में क्योंकि मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करता हूं, तो मैंने जो चीजें मैंने कई दफा AC को पकड़ के अपने साथ लेके गया हूं और दिखाएं कि ये प्राइस लिस्ट है और फर्क जाके देखेंगे ये फर्क कितना है, कितना फर्क है, आप इसका चेक। अच्छा, वो बेचारे जब आ जाते हैं 2 मिनट के लिए सारी चीजें ठीक हो जाती हैं, जब वो चले जाते हैं फिर वही प्राइस। और आपने हरमीत अपने दुकानदारों के इस पर मौकफ भी सुना होगा, वो कहते हैं कि जो प्राइसेस ये हमें देते हैं ये ग्राउंड रियलिटीज जो है या जो हकाइक हैं उनके बिल्कुल मुनाफी हैं। जैसे अगर गोश्त की प्राइस इनके लिस्ट में आप देखें तो वो आपको 400 से 600 के बीच में, अब 400 500 550 तक मिलेगा हड्डी वगैरह। लेकिन जब आप इनसे लेने जाएं तो वो आपको 800 850 में मिलता है। जब आप इनसे कहते हैं कि वो जो उनकी लिस्ट है तो वो कहते हैं कि देखें हम जब जानवर खरीदते हैं, जानवर दूसरे शहरों से जब जिन गाड़ियों में आते हैं, पेट्रोल लगता है, मुख्तलिफ चीजें होती हैं, वो तमाम तर चीजें ये लोग नहीं देखते हैं। ये सिर्फ वहां AC वाले रूम में बैठ के प्राइस लिस्ट निकालते हैं और उनके प्रिंट भिजवा देते हैं। ये रियलिटी नहीं देखते कि यार ग्राउंड पे चीजें क्या है, किस तरह से। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि उनका जो मौक़िफ़ है वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन वो जो कमाई करते हैं ना, तो मैं वही कहता हूँ कि आप देखें टमाटर की प्राइस आप जाके मंडी में देख लें, तो मंडी से लाते हुए दुकान तक, यहाँ पे मैं इस्लामाबाद की बात करूँ, कितना टाइम आपका लगता है? इतना टाइम और इतनी मनी आप पैसे भी स्पेंड तो नहीं होते हैं। फिर उसको आप उसको 2-3 गुना ज्यादा आप करके भेजें, तो मैं ये समझता हूँ कि कम से कम इतना भी तो नहीं होना चाहिए। कम से कम हमें ये खौफ तो होना चाहिए कि यार कल से कब तो रब को भी जवाब देना है ना। हरमीत ये अगर सोचने लग जाए तो सारा निजाम बहुत सारा कुछ। अच्छा, बाहर की दुनिया में और यहाँ पे यही फर्क है कि वहाँ पे जो निजाम है, वहाँ जो सिस्टम है, चेक एंड बैलेंस का जो रखा गया है, सख्ती भी बहुत है। और सख्ती की वजह से जो लोग हैं वो भी इतने ज्यादा उन चीजों को फॉलो कर रहे हैं, जो रूल को मैंने खुद देखा है। मैंने खुद बाहर बहुत अरसा रहा हूं, तो मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी हैं कि हर चीज की चेक है। आप रेस्टोरेंट जाते हैं तो आपका फूड चेक होता है, क्वालिटी, हर चीज वहाँ पे, सफाई सुथराई का निजाम, वहाँ पे किचन को देखना। क्योंकि हम लोग तो शायद यहाँ पर ये होता है कि आपको खुद भी इतना अलाउ नहीं, लाइक आप जाएं, जो खाना आपके लिए बन रहा है आप देख सके किस तरह से बन रहा है, क्या हो रहा है, सफाई का कितना ख्याल है। और यहाँ पर कभी अल्लाह माफ करे आप किचन में चले जाएं तो आप जो खाना इतने मजे से नोश फरमा के सेल्फी लगा रहे होते हैं, यकीन कीजिए आपका दिल नहीं करेगा उसको हाथ लगाने को भी। मतलब यहाँ पे उस तरह से चीजें होती भी नहीं है, लेकिन निजाम है, चल रहा है बस, ठीक है। वही हर चीज जो है वो ऐसे, क्योंकि एक रियासत एक सिस्टम होता है ना, कि हर मुल्क का अपना एक सिस्टम होता है, लेकिन हम सिस्टम से थोड़ा दूर के हट के और हम फॉलो भी नहीं करना चाहते। हमने हर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हुकूमत पे डाली है, कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने ली नहीं है कि आया ये काम जो मैं कर रहा हूँ क्या ये दुरुस्त है, क्या ये ठीक है। हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे, मेरे ख्याल में कॉल आ रही है। हरमीत हमारे साथ एक कॉलर, उनकी जाने पर जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम जी, मैं दुआ लाहौर से बात कर रही हूँ। आपका शो देख रही थी तो लाइट चली गई, मैं ट्राई जारी रखी हुई थी, मैंने कहा चलो कॉल पे बात तो कर ही लेती हूँ। जी जी, दुआ कैसी हैं आप और क्या कहना चाहेंगी? हाँ जी, परवीन साहबा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक हैं? मैंने शुक्र है आप दोनों को देख लिया था। आज महजबीन कहाँ गई हैं? असल में उनकी कोई जाती मसरूफियत थी जिसकी वजह से वो कल भी प्रोग्राम में नहीं थी और आज भी नहीं है। अच्छा, कल भी हमारी लाइट, मतलब वो K2 चैनल पे ना कुछ पिक्चर फिक्स हुई थी, चल नहीं रहा था। यकीन करें लाइट को तो पूरे पाकिस्तान में यही हाल है। अब लाइट का तो अगर आप देखें तो 5 और 8 9 घंटे लाइट नहीं है शहरों में, ये हालात है, तो आप देखें गांव में और देहातों में क्या हालात होंगे। सही बात है, बहुत लाइट से बहुत परेशानियां हो रही हैं, क्या करें। तो मैंने देखे आपका शो, माशाल्लाह बहुत प्यारा सूट पहना हुआ है आपने भी, और ये सरदार साहब भी बहुत अच्छा है। सो स्वीट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी, अपना ख्याल रखिएगा। टॉपिक क्या था वैसे? आज हम लोग एक तो पेट्रोलियम प्राइसेस और उसका जो हालात पे हमारे जिस तरह से असर अंदाज हो रहा है उसको भी डिस्कस कर रहे हैं, और साथ ही साथ कुछ और इसी से लिंक टॉपिक्स हैं हमारे, वो हम मजीद आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन क्या हासिल होगा? देखिए जी, हमारा काम तो यही है कि जो बैठे हुए हैं पार्लियामान में लोग बैठे हैं उन तक आवाज पहुंचाना है, और अपनी जो फरियाद है और आपकी जो फरियाद है उनको इन कैमरों के जरिए, इस माइक के जरिए उन तक पहुंचाना है। बाकी तो आपको पता है कि हम दिन रात हम यही चीजें मेंशन करते रहते हैं कि ये आम आदमी कितना मुतासर हो रहा है, लोगों पे कितना असर पड़ रहा है, लेकिन आपको पता है कि फर्क कोई नहीं पड़ना। हमारे जो हुक्मरान है, हमारे जो हुक्मरान तबका रहा है, उसने कभी मुल्क का नहीं सोचा, इस अवाम का नहीं सोचा, और आज जिस नैज पे हम पहुंच चुके हैं तो वो जाहिर बात है कि उनकी कोताही, उनकी गलतियों की वजह से हम पहुंचे जी। मेरे ख्याल में दुआ हमारे साथ नहीं है।
لیکن بات وہی ہے, تھینک یو سو مچ دعا آپ نے کال بہت شکریہ آپ کا دعا, لیکن بات وہی ہے کہ ہماری طرف سے ایک چھوٹی سی کوشش ہوتی ہے کہ چیزوں کو, کیونکہ ایک صحافی کا کام یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کو مینشن کرانا کہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں, لوگوں پہ کیا اثر, اگر ہم نہیں بولیں گے تو آگے تک ان تک پہنچنی بھی نہیں ہے. اور ظاہری بات ہے کہ اگر اس طرح ہم جاتے ہیں, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایک عام آدمی اس کی جو آواز ہے وہ پارلیمان تک پہنچے, کہ لوگ کس طرح بلک بلک کی زندگی گزار رہے ہیں. بھائی آپ ہر دن, ہر ہفتہ گزرا نہیں ہوتا ہے, صبح اٹھتے ہیں بھائی پرائز بڑھ گئی ہے, تو یہ کون سا طریقہ ہے کہ کسی ملک میں ہر ملک کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے عوام کو ریلیکس رکھے, ان کو ریلیف دیں, لیکن ہمیں ریلیف دینے کے بجائے ہمیں ہر دن ڈیلی کا ٹارچر, مینٹل ٹارچر دیا جاتا ہے, ہم لوگ کو مینٹل ٹارچر ہی کیا جاتا ہے. اور دوسرا یہ جو پلیٹ فارم ہم آپ لوگوں کو مہیا کرتے ہیں, جس میں آپ لوگ کی لائیو کالز ہم لیتے ہیں, اس کا مقصد آپ لوگ کی آواز کو بھی ایوان بالا تک پہنچانا ہوتا ہے کہ عوام کس طرح سے سوچ رہی, کس طرح سے دیکھ رہی ہے چیزوں کو, اور وہ لوگ کیا چاہتے ہیں. کیونکہ یہی نمائندے جب ہمارے پاس آئیں گے پری الیکشن جو تمام تر ان کی کیمپینز ہوتی ہیں, اور اس ٹائم پر جب انہیں ضرورت ہوتی ہے عوام کے ووٹ کی, تو جب یہ آپ کے در پر آئیں ایک بار پھر سے ووٹ مانگنے کے لیے, پھر آپ لوگ کے پاس ٹائم ہوگا کہ ان سے ذرا ٹھیک طرح سے بات کریں. سب سے بڑا پرابلم کیا ہے نا ہماری عوام کا بھی, کہ بریانی کی پلیٹ دیکھ لی, پھر 1000 روپے کا نوٹ دیکھ لیا. اب تو 1000 سے کام نہیں چلتا ہے. اب تو میں ابھی جو بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے تو اس میں میرے گاؤں کے کچھ لوگوں سے میرا رابطہ ہوا, تو انہوں نے کہا کہ بھائی 10,000 5,000 روپے کا نوٹ چلا ہے, اور باقاعدہ ہر بندہ, ہاں یہی حالات ہے کہ بھائی نوٹ دے کے ووٹ دینا ہے. تو اگر ہم یہ ضمیر کے مطابق اپنا ووٹ دیتے نوٹ لو اور ووٹ دو, یہی حالات ہے, اور ہم بھی نوٹ کو دیکھ کے پگھل جاتے ہیں کہ بھیا, اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ 5 سال پھر ہمارے سر پہ جب یہ مسلط ہوں گے تو اس 10 کے کتنے 5 یا 10 کے جو نوٹ آپ کو دیتے ہیں 5,000 10,000, اس کے کتنے ملٹیپلز میں لیں گے آپ لوگوں سے واپس؟ لے لیتے ہیں واپس, لے لیتے ہیں. تو آپ ان سے کیا کہو گے؟ اور وہی ہوتا ہے کہ وہ جب آ جاتے ہیں, وہی ہماری سب سے بڑی پرابلم ہے کہ برادری میں ہم بٹے ہوئے ہیں, ہم رشتہ داریوں میں بٹے ہوئے ہیں کہ ہاں نہیں ہم برادری ہے تو یہ برادری کا بندہ اس کو ووٹ دینا ہے. اور اسی چکر میں یہی حالات ہے کہ آپ کے جو نمائندگان آتے ہیں پارلیمان میں بیٹھ کے, ان کی غلط پالیسی کی وجہ سے آج ملک کی یہ حالات ہیں. اور یہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک تو ہمارے منسٹر صاحب نے پرسوں بیان دیا کہ پیٹرولیم مصنوعات مہنگے ہونے کی وجہ ہمارے برے اعمال ہیں. تو وہی آپ دیکھیں کس قسم کی اسٹیٹمنٹ اگر آئیں گی ان کی جانب سے کہ ہم نے نہیں کرنا, یہ اعمال کا نتیجہ ہے. تو اس وجہ سے لوگوں سے آپ دیکھیں نا کہ اب ہندوستان نے کیا کیا, رشیا سے پیٹرول لیا, سستے مصنوعات, اب وہاں پہ سب سے سستا ہے اس وقت پیٹرولیم مصنوعات. ایسا ہی ہے, پوری دنیا میں مہنگائی ہے, لیکن ہندوستان نے یہ قدم اٹھایا. اس طرح بنگلہ دیش کو آپ دیکھیں, لیکن ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں ہم اقدامات اٹھاتے ہیں تو ٹائم ہم سے گزر جاتا ہے, وقت گزر جاتا ہے, اور وقت گزرنے کے بعد پھر ہم پچھتاتے رہتے ہیں کہ بھیا ہو کیا گیا ہے. اچھا ایک ریزن ہرمیت یہ بھی لگتی ہے ہمیں کہ ہم جن لوگوں کو موقع دیتے ہیں, ہم جن لوگوں کو الیکٹ کرتے ہیں یا ووٹ کے ذریعے آگے لے کر آتے ہیں, آپ نے ان میں سے کتنے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کہ کسی بھی فیلڈ میں یا جو جس کام کے لیے جس مسند پہ ہم انہیں بٹھانے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے کچھ سوجھ بوجھ رکھتے ہیں, یا اتنے تعلیم یافتہ ہیں, یا ان کو کچھ عقل شعور ہے اس چیز کا کہ یار ہم جو کام کرنے ہم جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں ہم نے وہاں بیٹھ کے قانون سازی کرنی ہے, بجائے یہ کہ گلی محلوں میں جا کے تو ہم ان سے کہیں گے آپ کی نالیاں بھی پکی ہو جائیں گی, آپ کی سڑکیں بھی پکی ہو جائیں گی, آپ کا نلکا بھی لگ جائے گا, پانی بھی آنا شروع ہو جائے گا, سیوریج کا نظام بھی آپ کا ہم سیٹ کر دیں گے. آپ یہ بات کیوں نہیں کرتے کہ جب ہم وہاں بیٹھیں گے تو ہم آپ کے لیے فلاں قانون سازی کریں گے, فلاں چیز پر یہ ہم کر سکتے ہیں, ہم یہ چیز ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے آ کے یہ بات کی ہو ہم سے یا ہمارے لوگوں سے. دیکھیے پروین, پرابلم یہ ہے, میں تو جاتا رہتا ہوں اور میں دیکھا ہے بڑے قریب سے ان لوگوں کو کہ یقین مانے کہ جو باہر سے بہت سارے ایسے لوگ جو بہت ہی جذبہ لے کے جو محب وطن ہوتے ہیں, ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وطن کو تھوڑی سی ہماری ضرورت ہے, ہم تھوڑا بہت سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں, اور مختلف منسٹر سے, پرسوں میری ملاقات خاتون سے ہوئی تو وہ امریکہ سے آئی تھی, اور ان کا کہنا یہ تھا کہ میں اتنے بڑے پروجیکٹ لے کے آئی ہوں پاکستان کے لیے اسپیشل اپنی کوشش کی وجہ سے کہ جو فری ٹریٹمنٹ ہے عوام کی ہوگی, اور وہ فنڈڈ ہے سارا کچھ ابراڈ کا, یورپ کی جانب سے. میرے خیال میں کال آ رہی ہے, پروین کال لیتے ہیں. السلام علیکم جی. ہم ٹھیک ہے, کال ڈراپ ہوگی ہرمیت, بریک کی جانب بڑھتے ہیں, اور جیسے بریک سے واپس آئیں گے تو پھر آپ کی بات کو ہم یہیں سے جاری کریں گے. تو بالکل جی لیتے ہیں ایک شارٹ سی بریک. اسلام آباد لاؤنج میں ساتھ رہیے گا. اوکے جی, ویلکم بیک ٹو اسلام آباد لاؤنج, اور آپ سب کو ایک بار پھر سے کہتے ہیں خوش آمدید. اور بالکل ہم بریک میں بھی کچھ ڈسکشن ہم کری تھی اس ٹاپک کے حوالے سے. ہاں, تو میں ذکر کر رہا تھا وہی کہ دیکھیں گے وہ اتنا بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ یہاں پہ لے کے آئی, اور یہ صرف ایک خاتون نہیں بلکہ بہت سارے ایسے لوگ جو ہمیں پارلیمان میں ملتے ہیں, پارلیمنٹ ہاؤس میں جب ہم جاتے ہیں تو وہ ملتے ہیں ہم سے, اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ نمائندے ہیں, یہ رپورٹر ہیں, یہ صحافی ہیں, تو کم سے کم یہ آواز پہنچا دیں گے. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ آپ کے علاقے میں, آپ کے ملک میں
कोई और जगह से इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है या आ रही है आपको वो भी और कबूल नहीं है। आपको अच्छा वहां पे भी रिश्वत चाहिए इनको ऐसे ही कि है। अच्छा हमें क्या देंगे, मतलब हमें क्या फायदा होगा। तो इस वजह से आप देखें कि इस वजह से हमारे कई मंसूबे जो हैं, जो बाहर से लोग आते हैं, बड़े बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी ख्वाहिश होती है और कोशिश होती है कि मुल्क में जाके कुछ करें, लेकिन वो यहाँ से मायूस होकर वापस चले जाते ऐसा ही हैं। है, तो ये सबसे बड़ा मसला है। और आपकी बात दुरुस्त है कि ये लोग इनको कुर्सी तो मिल जाती है, लेकिन जो फैसले इन्होंने करने होते हैं और जो फैसले अवाम के हक में होते हैं वो कभी ये नहीं करते हैं। हरमीत, उसकी वजह भी ये होती है ना, ये उस नियत से आए भी तो नहीं होते ना। वेरी ये बात जब पैसे लगा कर आएंगे तो आपको तो क्या पैसा लगता है ये कमाना कमाने की गरज से नहीं आएंगे? जाहिर उसके बात। कितने गुना ज्यादा ही कमाएंगे, तो तभी तो वो उस चीज की जो मकसद है उनका वो पूरा होगा। अगर वो इस तरह से जो लोग एक प्रॉपर प्लान लेकर आ रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक से, और वो उनकी रिसर्च भी है उस चीज़ पे, उनका एक्सपीरियंस भी है, और वो चाहते हैं कि उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करें, वो कैसे, अगर वो कामयाब होने लग जाएं तो फिर ये लोग कहाँ जाएंगे? अच्छा, वो बात है कि हमने मिसालें इन्होंने बहुत दे दी हैं कि बहुत सारी आपको कहेंगे एग्जाम्पल इनके पास बहुत होंगे कि फलां मुल्क में ऐसा ऐसा, लेकिन यकीन माने कि बाहर दुनिया में या जिधर भी पड़ोस में हम अपने ममालिक को देखें, आप ईरान को देखें, उस पर कितने बुरे हालात हैं, उसके बावजूद वो कितनी मेहनत से, उसकी आवाम कितनी मेहनत से वो सारी चीज़ें कर रही हैं, वो हुकूमत ने किस न किस तरीके से अपने आप को संभाला हुआ है। तो इस किस्म के हालात मैं समझता हूँ कि हमें वो नहीं मिले, और हम भी कहीं ना कहीं कसूर हमारा भी है कि 5,000 और 2,000 नोट और बिरयानी की प्लेट पे हम पिघल जाते हैं और कहते हैं कि भैया ये ज़मीर की आवाज़ आप ही रख लो। हाँ। तो जब ज़मीर की आवाज़ का इस्तेमाल इस किस्म का होगा तो फिर आप भुगते हैं, फिर आप महंगाई, पेट्रोल जो है वो 300 तक पहुंचेगा, फिर आपकी चीखें जो है आसमान तक पहुंचेंगी। और जाहिर बात है कि अब लोड शेडिंग की हालात है कि वो अभी अब्दा कह रही थी कि भाई लाहौर में, इस्लामाबाद की ये सिचुएशन है कि ये कैपिटल है। हाँ, और इसमें कैपिटल ये पाकिस्तान यहाँ से चलता है, तो यहाँ ये हालात है। तो आप जाए दीगर जो देहाती इलाके हैं वहाँ पे तो 18 घंटे नहीं है। बिल्कुल, वो दुआ ने भी इस चीज़ का जिक्र किया कि मतलब लाइट, कल भी मैं प्रोग्राम देखना चाह रही तो ये सूरत हाल रही, आज भी जब वो बैठी है प्रोग्राम के लिए तो इस किस्म की सूरत हाल है कि लाइट की तो आंख मचोली खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अच्छा, जब हम बात करते हैं कि पेट्रोल या पेट्रोलियम प्राइसेस ज़्यादा होने की, फिर हम कहते हैं कि जैसे आज भी हरमीत ने कहा कि आते हुए ट्रैफिक का इतना प्रॉब्लम, इस्लामाबाद में तो ये चीज़ बहुत आम हो गई है, ट्रैफिक का प्रॉब्लम है। और एक मेन रीज़न, जैसा आपने हरमीत पहले मेंशन किया कि ये जो इंस्टॉलमेंट लीज की जो गाड़ियां रहीं, उसने भी एक बड़ा अहम रोल प्ले किया। हमारे जितने भी, अगर हम रोड्स पर ट्रैफिक की सूरत हाल देखें, गाड़ियों की तादाद अगर हम देखें, सड़कें वही हैं, साइज़ वही है, सब कुछ वही है, लेकिन गाड़ियाँ उस पर लाखों की तादाद में हो गई हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक का एक संगीन मसला जो है वो दिन ब दिन। सबसे बड़ा मसला ये है ना कि मैं हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ, ये ना गुजारिश होती है मेरी कि आबादी जो हमारी बेदरीक तरीके से बढ़ रही है ना, थोड़ा सा बाजी कंट्रोल करें। मतलब ये हालात हो गए हैं कि आप देखें कि दिन ब दिन हमारी, अब देखो 6ठे नंबर पे हम पहुंच गए हैं। तो ये सिचुएशन नहीं होगी, वस से वस होते जाएंगे, दरख्त कटते जा रहे हैं, ये चेंजेस आ रही हैं, तब्दीली आ रही है। फिर आप देखें कि फिर दूसरी बात ये कि ट्रैफिक का निज़ाम आप देखें। लेकिन ये अच्छी बात है कि एक और हम देख रहे हैं कि कुछ प्रोजेक्ट ऐसे आ जाते हैं। वैसे हरमीत, आपने ये भी सुना होगा कि कहते हैं कि ये जो पोलियो ड्रॉप्स है ना, इसकी वजह से भी ना वो जो आबादी हमारी इसको रोकने की मुख्तलिफ चीजें, अच्छा खुदा के बंदो सबसे ज्यादा बच्चे उनकी है, मतलब आप सबसे ज्यादा उनके ही होंगे। अच्छा, वो मुझे मौलवी साहब को परसों मैं सुन रहा था तो उसने कोरोना के हवाले से बात की कि कोरोना के वक्त भी ये बातें आ रही थी कि ये ना हमारी आबादी कम करने के लिए ना ये बनाने के लिए हमें वो कर रहे हैं। तो उसने कहा यार सबसे ज्यादा तो पोलियो का ये मसला, तो सबसे ज्यादा आबादी हमारी है। बिल्कुल। तो बात ये कि जब मेरे ख्याल में यहाँ पे वो दवाई जो है ना वो कुछ उल्टा असर कर रही है। जो लोगों की मिथ है ये मुख्तलिफ मिथ है, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ हमेशा ये बात कि देखें कि जब इस किस्म की आबादी इस तेजी से बढ़ेगी, और परसों मेरे पढ़े लिखे एक डॉक्टर था, मैं पढ़ा लिखा इसलिए कह रहा हूँ, पढ़ा लिखा जाहिर बात है डॉक्टर का डिग्री थी उसके पास। मैंने उससे पूछा कि भाईजान आपके कितने बच्चे हैं? तो कहते हैं माशाल्लाह अभी 5 और आने वाले हैं। तो मैंने हाथ जोड़ दिए, कहते कुछ नहीं भाई, पाकिस्तान है, चलता जाएगा। उनको ये लगता है कि हमारी तो कमाई है, हम तो रख सकते हैं, हमारा तो निजाम चल सकता है, लेकिन आपने सिर्फ ये तो नहीं देखना ना, आपने लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज जो डेवलपमेंट हुई है, एक और चीज आपको इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद में मेट्रो जो है एक अच्छा प्रोजेक्ट है, मैं उसको नहीं कहता, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं ऑफिस की तरफ जाते हैं और मुख्तलिफ ऑफिस तक पहुंचते पहुंचते उनको टाइम तो लग जाता है, लेकिन आराम से भी पहुंच जाते हैं, पैसे की बचत हो जाती है। अब दोबारा जो है शाम के टाइम जब आप उधर जाती हैं ना, या जाते हैं, जितने भी लोग हमारे दोस्त जाते हैं, और वापसी जिनकी होती है, हाय रब्बा बहुत बुरे हालात, बस किस्म के हालात होते हैं। फिर से ये जो एक मुझे लगता है ये जो एक चंद किलोमीटर का रास्ता है ना, ये ऐसा हो जाता है जैसे आप एक दफा फिर से मरी होकर वापस आ जाएं। लेकिन मैं उसी टॉपिक पे आपको फिर छेड़ रहा हूँ कि देखेंगे ये डेवलपमेंट की सारी चीजें शहरों की तरफ बहुत ज्यादा की जाती हैं, बेचारे देहातों में, गाँव में, छोटे छोटे शहरों को इग्नोर कर दिया जाता है। आपको पता है कि बहुत सारा इस वक्त पाकिस्तान में
پانی کا مسئلہ بہت زیادہ ہے ہر جگہ پہ. آپ سے اگر صرف اسلام آباد کی بات کر لیں حرمیت, تو اسلام آباد کے اگر ہم مین سیکٹرز کو لے لیں تو پانی جو ہے وہ زیر زمین پانی کی سطح نیچے سے نیچے جاتی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے بہت سی جگہوں پر تو بہت ہی برے حالات ہیں. آج میں ایک نیوز پڑھ رہی تھی تو اس میں تھا کہ اسلام آباد کے I-10 جی سیکٹر میں وہ G13 اور اس طرح کے کچھ G12 G9 ان تمام ایریاز کا ذکر کر رہی تھیں. کچھ فیمیلز تھیں جو کہ ایک دوسرے سے یہ بات کر رہی تھی, ایک گروپ ہے اسلام آباد کی فیمیلز کا, تو وہ کہہ رہی تھی کہ آپ لوگ ان حالات میں کس طرح سے سروائیو کریں, کیونکہ میں بیزار ہو چکی ہوں, ایک خاتون نے کہا. پھر کسی نے نیچے لکھا کہ ہم تو یوں کرتے ہیں کہ جو پانی ہم یوز کرتے ہیں واش بیسن وغیرہ میں منہ ہاتھ دھونے کے لیے, اسی کو ہم ری یوز کر لیتے ہیں پھر ٹوائلٹس وغیرہ اس طرح سے. پھر انہوں نے کسی نے بیچ میں لکھا کہ جو ہم برتنوں کے لیے پانی استعمال کرتے ہیں صاف والا صابن جس میں نہیں ہوتا, اس کو پھر ہم پودوں میں استعمال کر کے ہم مشکل سے سروائیو کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جب ٹینکرز کے لیے ہم کال کرتے ہیں CDA وغیرہ تو وہ ہمیں 2-3 دن پہلے بتانا پڑتا ہے, تو اس کے بعد جا کے کہیں ہماری باری آتی ہے. یہ صرف اسلام آباد کی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کے پاس کتنے ڈیولپمنٹ فنڈ ہیں, آپ بہت ساری چیزیں کوشش ہوتی کہ میٹرو بہت اچھی بات ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن کوشش یہ بھی ہونی چاہیے کہ بہت سارے ایسے علاقے آپ دیکھیں نا, بہت سے ایسے علاقے ہیں وہاں پہ ہاسپٹل کی سہولیات نہیں ہے. میں اپنے علاقے میں جاتا ہوں, مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ میرے علاقے میں سڑکیں جو ہیں وس قسم کی سڑکیں, یہ وہاں کے جو یہ امیر مقام صاحب ہے, ٹھیک ہے, ان جیسے لوگ 20 سالوں سے کام کر رہے ہیں, ادھر منسٹر بنے ہوئے ہیں, PM کے ایڈوائزر رہے, لیکن اگر میرے علاقے میں آپ سڑک دیکھیں گے, پھر اس طرح اور ایسے علاقے ہیں جہاں پہ آپ جائیں گی تو وہاں کے لوگ بہت سارے محرومیاں جو ہیں ان کو سامنا ہے. آپ ساتھ دیکھیں جو ہاسپٹلز ہیں اس میں تو میڈیسن نہ ہونے کے برابر ہے. تو میری گزارش حکومت سے یہ ہوتی ہے کہ بلکہ اس چینل کے تھرو ہم یہ گزارش ہی کر سکتے ہیں کہ آپ یہ ڈیولپمنٹ کے بہت سارے جو پیسے ہیں اگر ان علاقوں کو بھی اس پر بھی دھیان رکھا جائے تو کم سے کم ان لوگوں کی زندگی جو ہے وہ تھوڑی بہت بدل سکتی ہے. لیکن اگر آپ جتنا پیسہ بڑے بڑے شہروں میں آپ نے اورنج میٹرو جو لائن ہے وہ ٹرین جو بنا دی, ٹھیک ہے, پھر لاہور میں اس سے پہلے میٹرو آئی, پھر پشاور میں آئی, ملتان میں آئی, لیکن آپ مجھے چھوٹے چھوٹے شہروں کی کوئی مثال دے دیں کہ ایک طرف یہ گویا کہ کوئی ٹرانسپورٹ کا سسٹم انہوں نے ٹھیک کیا یا کوئی سڑک بنائی ہو, کوئی ایسا کام نہیں ہوا. حرمیت, یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں ان شہروں اور ان وہ جو تھوڑے سے دور افتادہ ہمارے علاقے ہیں ان پر بھی فوکس کرنا چاہیے. لیکن ایک چیز جو میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی, ایک اور اینگل, وہ یہ ہے کہ یہ جو مین ہماری سٹیز ہیں نا, جو کیپٹل, اب جیسے اسلام آباد کی ہم بات کر لیں, اس طرح سے ہمارے جو پروونشل کیپٹلز ہیں مختلف, ان میں جو پروجیکٹس انہوں نے سٹارٹ کیے ہیں, اچھا اگر آپ نے سٹارٹ کیا ہی ہے اور کچھ آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر وہ اس انداز سے کریں کہ وہ کوئی رول ماڈل بن سکے, اس کو کہیں اور ریپلیکیٹ کیا جا سکے, اس کے حوالے سے کچھ کیا جا سکے. آپ لوگوں نے میٹرو بس سٹارٹ کی ایک اسپیسیفک ایریا کے اندر, اب میں آپ کو بتاتی ہوں, اسی کے ساتھ آپ نے مطلب جیسا کہ فار انسٹنس کنیکٹنگ کوئی اس طرح کی چھوٹی گاڑیاں یا کوئی وہاں سے جانے کے لیے کوئی ایسی چیزیں ضرور ہونی چاہیے جیسے کہ بالکل, اب میں سوچتی ہوں, ہاں بالکل ایسے, جیسے حرمیت اب ہم سوچتے ہیں کہ یار پیٹرول کی پرائس بہت زیادہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم چلے میٹرو بس یوز کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک آرام دہ سفر ہے, ہم کر لیتے ہیں اس کو. اب ہم اس میں جاتے ہیں, میٹرو اسٹاپ ہمیں اتار دے گا, فار انسٹنس اگر ہم یہاں کی بات کرتے ہیں I-9 میں ہمیں اتار دے گا, ہم اب وہاں سے لے کر یہاں تک اگر ہم پیدل بات کریں تو کم سے کم بھی آدھا گھنٹہ تو کہیں نہیں گیا نا, آپ پیدل اگر آئیں تو. لیکن وہاں سے کوئی ایسی گاڑی نہیں آتی جو اس اسٹاپ پہ موجود ہو جس میں ہم بیٹھے اور ہم فوراً سے آ سکیں. تو آپ نے ان روٹس, یہ جو مختلف اسٹاپس آپ نے بنائے, وہاں پر کچھ کنیکٹنگ اس طرح کی گاڑیاں یا کوئی ایسی چیزیں بھی آپ لوگوں کے ساتھ سوچنی چاہیے کہ اگر آپ نے ایک سہولت دی ہے تو پوری سہولت تو دینا. دوسری بات یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شام کے وقت یا صبح کے وقت آپ جب میٹرو میں جاتی ہیں یا جاتے ہیں, جتنے حضرات جاتے ہیں, تو آپ وہاں پہ جو وس قسم کی رش ہوتی ہے, آپ وہاں پہ آپ کو اتنا آپ وہ جگہ ہی نہیں ملتی کہ آپ کھڑے کیسے ہو جائیں. تو تھوڑی بہت بسوں کی اگر تعداد بڑھ جائے, تھوڑی سی ٹائمنگ اگر ان کی جلدی کی جائے, کیونکہ ٹائم لگتا ہے. اب دیکھتے ہیں ایک بس آتی ہے تو اس میں بھی انہوں نے ایک گیپ رکھا ہوا ہے, تو اب کیونکہ آبادی بھی بڑھ رہی ہے, پھر چیزیں بھی بدل رہی ہیں, پھر پیٹرول کی پرائس تو آپ نے ویسے ہی ہم گرا دیا ہے. تو یہ بہت ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ کو اسی طرح چلنا ہوگا. تو میرے خیال میں یہ کوشش یہ ہے, کتنا خوبصورت شہر ہے یہ, کیپٹل اسلام آباد کا ہے, اگر اس کی خوبصورتی برقرار رکھنی تو بہت ساری چیزوں کو مینٹین رکھنا ہوگا. تو میرے خیال میں ہم جو بات کر رہے تھے, پھر واپسی پہ میں جاؤں گا, دیہاتوں پہ جاؤں گا, گاؤں پہ جاؤں گا, بہت سارے علاقے جو ہیں وہاں بہت ساری محرومیوں سے لوگ جو ہے وہ ان کو سامنا ہے. ہم جاتے ہیں تو میرے خیال میں بہت سارے علاقے بلوچستان میں گیا ہوں, میں سندھ گیا ہوں, اندرون سندھ میں گیا ہوں. کس قسم کے حالات ہیں وہاں پہ آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ آیا یہ لوگ پاکستان میں ہی رہتے ہیں, یہ کون سی دنیا میں رہتے ہیں. اور آپ حیران یہ بھی ہوتے ہیں سروائیو کیسے کر رہے ہیں یہ لوگ بیچارے, یہاں پہ کیسے زندگی گزار پا رہے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں اور نہ کوئی جاننے والا ہے. وہاں سے اب بلوچستان کی سب سے بڑی پرابلم کیا ہے, وہاں پہ سرداروں وڈیروں نے اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے. ان کو ووٹ ویسے ہی مل جاتا ہے, کیونکہ ووٹ نہ دے تو بیچارے جو عام آدمی ان کی تو ویسے بھی
زبردستی ان سے ووٹ لے لیتے ہیں. پھر وہ ان کے جو مسائل ہیں, خاص کر اسکول, سب سے بڑا مسئلہ اسکول کا ہے. آپ وہاں پہ جائیں, اسکول پہ جتنے بھی قبضہ ہے وہ وڈیروں کا ہے. انہوں نے ان کو بھینسوں کا طبیلہ یا اس طرح اڈے بنا دیے. آپ خود سوچیں حرمیت, اگر وہ ان کو تعلیم میں آگے بڑھنے دے دیں تو یہ کام نہ کرنے لگ جائے, شعور نہ آ جائے لوگوں کو, وہ اپنے حق کے لیے آواز نہ اٹھانے لگ جائے, اور انہی کے آگے جب وہ کھڑے ہوں گے تو کیا وہ اس چیز کو برداشت کر سکتے ہیں کہ اب اچھا اب یہ پڑھیں گے اور ہمارے آگے ہمارے سے نظریں ملا کے تو ہم سے اپنے حق مانگیں گے؟ تو کیسے آپ نے آگے, تو ہر جگہ پہ ہم دیکھیں نا کہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر آپ تقسیم کرتے ہیں چیزوں کو, فنڈ کو, مختلف چیزوں کو, تو اسی کے حوالے سے جو منسٹر ہے, جس ڈپارٹمنٹ یا جس چیز کو لوگ دیکھ رہے ہیں, جو ادارہ دیکھ رہا ہے, اس چیز کے حوالے سے آپ کے پاس چیک اینڈ بیلنس ہوگا, تو میرے خیال میں ساری چیزیں سیٹ ہوں گی. لیکن بہرحال اب سی ڈی اے کی جانب سے اور حکومت جو ہے, نئی حکومت ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ بھئی یہ ہم نے ایک نیا اقدام اٹھایا ہوا ہے, حالانکہ ہم کیا کریں, لیکن یہ کہ سہولیات ہیں اب اگر ملتی ہیں, اسلام آباد والوں کو ملتی ہیں تو یہ بھی اچھی بات ہے, لیکن ساتھ ساتھ دیگر سہولیات جو ہیں, دیگر جو محرومیاں, ان کا ازالہ ہوگا دیگر لوگوں کا, تو میرے خیال میں وہ بہت بہتری آئے گی. عوام جو ہوگی وہ کم سے کم پر امید ہوگی کہ ہماری جو حکومت ہے, ہمارے جو حکمران ہیں, وہ کم سے کم ہمارا تھوڑا بہت خیال رکھ رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ڈسکشن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑی بہت آواز پہنچ جائے, تھوڑی بہت یہاں سے آواز پہنچ جاتی ہے تو کم سے کم اتنا ہو سکے کہ جو بیچارے دور دراز بیٹھے ہوئے ہیں, جو جہاں پہ بجلی نہیں ہے, جہاں پہ ایون آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے ایسے علاقے کہ وہاں پہ سگنل تک نہیں ہے, ٹیلی فون کے سگنل تک کام نہیں کر رہے. تو اس قسم کی جو محرومیاں ہیں, یہ تو چھوٹی موٹی ہے نا. آپ کسی کمپنی کو کہہ دیں, وہ کمپنی وہاں پہ جا کے اپنی جو یہ مختلف چیزیں یا کنیکشن ہے وہ پرووائڈ کر کے ان کو وہ سہولیات دے سکتی ہیں. تو ایسے بہت سارے چھوٹے چھوٹے کام جو یہ کر سکتے ہیں. میرے خیال میں اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو کیا جا سکتا ہے بڑے آسانی سے. بالکل ایسے ہی, یعنی کہ کوئی بھی پروجیکٹ اگر آپ سٹارٹ کرتے ہیں, کوئی بھی ایسی چیز, تو ٹھیک ہے اگر آپ نے اسلام آباد میں سی ڈی اے نے پلان کیا, ویسے تو اسلام آباد کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ویل پلان سٹی, لیکن اس کے باوجود ہمیں بہت سے لوپ ہولز یہاں پر نظر آتے ہیں. اگر ان چیزوں کو کیٹر کر کے اگر کچھ کیا بھی جاتا ہے جس سے بہتری آ سکتی ہے تو یہ بہت بہتر ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے جتنے دیگر علاقے ہیں جو تھوڑے سے دور ہیں, تو ان میں بھی اگر کام کیا جائے اور عوام کو یہ تمام تر سہولیات دی جائیں تو شاید بہت زیادہ بہتری آ سکتی ہے اس سے. اچھا, تو حرمیت ایک اور اہم ٹاپک جسے ہمیں آج ڈسکس کرنا تھا, اور آپ کو پتہ بھی ہوگا آج ورلڈ فوڈ سیفٹی ڈے ہے. اس کے حوالے سے ویسے یہ ٹاپک ویسے ہمارے پاکستانی میں بڑا فیوریٹ بھی ہے نا, خاص کر ان لوگوں کا جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ, لیکن یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں اویئرنیس اس دن کو ملتی ہے کہ بھئی فوڈ, بہت سارے ممالک جو غذائی قلت وہاں پہ پائی جا رہی ہے, بہت سارے لوگ جو ہے وہ ان کو کھانا نہیں ملتا ہے, 2-3 وقت کا کھانا جو ہے وہ بڑے مشکل سے, ایک وقت کا بھی بڑے مشکل سے ملتا ہے. ایون ہمارے ملک میں آپ جائیں تھر اور ان علاقوں کو دیکھیں جس کی میں بات کر رہا ہوں, کتنی اس قسم کے معاملات کا بھی ان کو سامنا ہے. تو یہ جو ورلڈ فوڈ ڈے منانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک وہ لوگ جو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری دنیا میں جو ضیاع کرتے ہیں کھانے کا, اور ہمارے ہاں جب شادی بیاہ جدھر بھی آپ جائیں نا شادی ہوتی ہے تو وہاں پہ جو ایک محنت, میں تو حیران ہو جاتا ہوں, کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ جیسے ٹوٹ پڑتے ہیں کھانوں پہ, اور پھر یہ نہیں دیکھتے کہ ہم تھوڑے سے بیلنس ڈائٹ لیں, تھوڑی سی خوراک ایسی لیں کہ جو صحت مند ہو, جو ہمارے جسم کے لیے, ہمارے صحت کے لیے بہتر ہو. لیکن وہ پلیٹیں بھر کے وہ قورمہ ڈالیں گے, چکن ڈالیں گے, یہ چیزیں ہم ڈیلی اپنی لائف میں کھا بھی رہے ہوتے ہیں نا, کوئی ایسی ڈش تو وہاں پر ہوتی نہیں ہے کہ شاید وہ ہم نے کبھی زندگی میں نہ کھائی ہو, مطلب وہی چیزیں ہماری ڈائٹ کا حصہ ہوتی ہے نارملی بھی, لیکن اس دن پہ جو چیز مل رہی ہوتی ہے نا, ہم کہتے ہیں بس سارا بھر لو, پہاڑ بنا لو پلیٹ کے. اچھا, وہ پورا پہاڑ بنا لیتے, کھا بھی نہیں سکتے, اس کے بعد وہ ضائع ہو جاتا ہے. اگر یہ کھانا کسی جو بیچارہ بھوکا ہے, آپ دیکھیں نا سڑکوں پہ آپ جاتی ہیں, ہم جاتے ہیں, تو بہت سارے ایسی میرے خیال میں پیکیج بھی چل رہا ہے, اگر آپ دیکھیں اسی مناسبت سے بات چیت ہو رہی ہے کہ لائک ایک تو چلیے فوڈ کا ضیاع ہے, اور دوسری اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ خوراک کو جب صحیح طرح سے نہیں استعمال کیا جاتا, یعنی کہ ایک تو ہمارے ہاں یہ ایک پرابلم ہوتی ہے, اوور کک کیا جاتا ہے چیزوں کو, جو اس کی غذائیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, تو الٹا نقصان دہ. سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم چیزوں کو جس طریقے سے فرائی کرتے ہیں, اور ہم نے بھی فرائی کھانا ہے, فرائز کھانا ہے, اور اب ایک تو جنک فوڈ بھی آ گیا ہے, یہ آپ کو سب سے بڑا نقصان جو ہے اس کا الگ سے. پھر اگر ہم دیکھیں تو بچوں میں بھی یہ چیز بڑھ رہی ہے
है कि उन्होंने भी जंक फूड खाना है। और आप देखें ना, आप हम देखें, मुझे चाइनीज में एक चीज बड़ी अच्छी लगी है कि हर चीज बर्ड खाएंगे, इसीलिए उनके सेहत का राज ये होता है। जापानियों को अगर आप देखें ना, उनकी बड़ी लंबी उम्रें होती हैं, क्यों होती है? जिस तरह से वो वेजिटेबल को यूज करते हैं, हम सोच भी नहीं सकते, हम खा भी नहीं सकते उस तरह से, क्योंकि हम कहते हैं ये क्या कच्ची है, ये क्या जायका है, कैसे ये खा रहे हैं? हमने तो जब तक इसको तला ना हो, फ्राई ना किया हो, फिर खाया ना हो, और उल्टा नुकसान होता है। क्या आपने जो उसमें विटामिन हैं, जो वो तो जाया कर दिया आपने, जिसकी आपको जरूरत है, आपके जिस्म को जरूरत है, तो वो तो आपने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। वो जिस कहते हैं वो बेड़ा गर्क कर दिया। तो आपने उसका, आप जब इस किस्म की करेंगे तो क्या फिर फायदा, क्या फिर टेस्ट लेने के लिए आप कर रहे हैं? सेहत तो नहीं बनेगी, नुकसान ही होगा आपको। और दूसरा हरमीत, मुझे लगता है कि शायद हमें से ज्यादातर लोगों को इस चीज की समझ भी नहीं है। एक बड़ी मशहूर कहावत है, वी आर व्हाट वी ईट। हम में से बहुत से लोगों को शायद इस चीज का पता भी नहीं है कि मतलब जो चीज हम खा रहे हैं, हम किस फॉर्म में खाएं, तो इसके जो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, या उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो हमारे जिस्म का हिस्सा बनेंगे, रादर देन बस सिर्फ पेट भरो और फिर उसके बाद बस ठीक है ना, वो जायका आ गया, पेट भर लिया हमने, ये काफी है। और तभी तो फिर हम जब डॉक्टर के पास मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से पहुंचते हैं, तो फिर वो हमें कहते हैं जी मल्टी विटामिन यूज करें, फलां चीज करें, क्योंकि हमें पता है जो डाइट हम ले रहे हैं, जो खुराक हम ले रहे हैं, उससे तो वो हमारे जिस्म का हिस्सा बन ही नहीं रही वो चीजें। हमारे साथ हरमीत एक कॉलर है, उनकी जानिब चले जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी जनाब सरदार जी। जनाब कैसे हैं आप? सत श्री अकाल जी। क्या हाल है? सोने और राजी हो? हाँ जी मैं बिल्कुल मेहर रब दी, तुसी दसो भाजी सब ठीक ठाक आ? अल्लाह दा एहसान है, बस करे। आज तुसी बड़ी लेट कॉल की थी सानू, साडे टॉपिक मेरे ख्याल लाइट हैगा तुहाडे? हाँ जी मैं। अच्छा जी, कॉल ड्रॉप हो गई है। एनी हाउ दोबारा से आप कॉल कर सकते हैं, अगर लाइट मेरे ख्याल में आई होगी, तभी तो उन्होंने कॉल किया हमें कि चले मैं भी शामिल हो जाऊं। बहुत सारे, हाँ ये तो शामिल हो गए हमारे दोस्त, लेकिन ये है कि बहुत सारे इलाकों में लाइट नहीं है। जो लोग शो देखना चाहते हैं तो वो फिर वो महरूम हो जाते हैं कि भाई अब कैसे देखें क्या, और क्या टॉपिक चल रहे हैं? हम कॉल तो मिला लें, फिर हम क्या बात करें आगे? कौन सा चल रहा था, क्योंकि पता ही नहीं चला कि 3 टॉपिक जिस पर डिस्कशन हो रही है, तो हमें भी इसमें हिस्सा लेना है। लेकिन बात जो हो रही थी वो ग़िज़ा के हवाले से थी। अब देखिए ना कि जब तक आप बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, और जब तक आपकी कोशिश होती है कि भाई, हम देखते हैं ना कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम नाश्ता करते नहीं है, दोपहर का वो खाना उसी तरीके से खाते नहीं, लेकिन रात का खाना हमने ठगा के खाना है, और फिर फौरन सो जाना है। गलती है। और फिर फौरन से सो जाना है, खराटे लेके भाई। तो ये जो चीज है, ये आपकी जिस्म को और नुकसान देती है। और मेरे ख्याल में ये होना चाहिए कि सुबह का नाश्ता बड़ा अच्छा होना चाहिए, दोपहर का थोड़ा बहुत अच्छा होना चाहिए, रात के वक्त लाइट सी खुराक, तो तब आप जाके आप अपनी आपकी सेहत देखें। ये मशहूर भी है ना इस हवाले से कि सुबह का नाश्ता जो है बादशाहों की तरह करें, और शाहाना दोपहर का दरमियान और रात का फकीराना। कि मतलब रात की अपनी डाइट जो, और कोशिश करें कि 6 बजे तक मैक्सिमम भी हो तो 7 तक आप अपनी रात के जो भी आपने डिनर करना है वो कर लें। और वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब वो इतना हैवी आप खा लें और भर भर के प्लेटें और बेशुमार चीजें। और मैं वैसे एक गुजारिश मैं करूंगा, मेरी खुद अपनी आदत ये है कि पहले नहीं थी, मैंने बनाई ये है कि वॉक जो है ना अपनी जिंदगी का उसको हिस्सा बनाया है। जबरदस्त। आप बहुत से मसाइल हम देखते हैं कि मोबाइल ने हमें एक कमरे तक महदूद कर दिया है। और अब देखें ना कि पाकिस्तान में डिप्रेशन के जो मरीज हैं उनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसकी वजह यह है कि हम वॉक नहीं करते, हम सारे दिन मोबाइल में बिजी होते हैं, एक रूम में बैठ के। बहुत सारे लोग तो ऐसे कि अपने रूम से बाहर निकलते भी नहीं है। आपके पास देखो ना, सेहत होगी, अगर जिंदगी है तो सेहत होगी, तो तब आप जी पाएंगे ना। एक सेहतमंद जिंदगी होगी तो आपकी जिंदगी और खूबसूरत होगी। तो अगर आप जिंदगी में काम तो पूरी जिंदगी भर हमने करने, जब तक यहाँ से गए नहीं है ना, परलोक नहीं सुधारे, तब तक हमने काम करने हैं। तो मेरे ख्याल में अगर आप जिंदगी आप पर दिन में 1 घंटा भी अपने सेहत के लिए वॉक करें, हाँ, तो मेरे ख्याल में कमाल हो जाता है। और मैं हमेशा बहुत से दोस्तों को मैं ये कहता हूँ कि ठीक है आप खाएं पिएं, लेकिन आप एक्सरसाइज को टाइम दें, आप वॉक को टाइम दें, आप चहलकदमी करेंगे तो हाँ आप बहुत फिट रहेंगे। और ये जो मेंटली हम डिप्रेस रहते हैं, ये जो डिप्रेशन है ना, कम से कम ये इससे मैं अपनी बात करूं ना, मेरी कोशिश होती है कि जैसे मुझे टाइम मिला, जबरदस्त, हाँ मैं निकल जाता हूँ, या तो ट्रेल 5 की ओर चला जाता हूँ, या वैसे जिम की तरफ चला जाता हूँ। हाँ उसके बाद जब आप आते हैं ना, तो आप ऐसा महसूस करते हैं कि दिन भर की जो थकावट होती है ना, हल्का फुल्का इंसान अपने आप को फील करते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। हरमीत, आपने एक वक्त हुआ करता था, जितने भी देखने वाले हैं वो इस चीज से इत्तेफाक करेंगे कि हमें लगता था कि ये हार्ट डिजीजेज हो गई, ये कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम हो गया, ये कहीं होता होगा 50-60s के बाद लोगों को। अच्छा अब आपने देखे, चूंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे अपने फैमिली मेंबर्स में
28-30s میں ہیں وہ لوگ, اور 20s-30s میں مطلب ان کی ایج ہے, اور اگر آپ انہیں دیکھیں تو انہیں کولیسٹرول پرابلم ہے جی, بی پی ہائی وہ چل رہا ہے, اچھا ڈاکٹر نے کہا یہ فلاں کام آپ نے نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ چیز نہیں استعمال کرنی. ہم حیران پریشان ہے کہ یار ان کی عمر دیکھو, ہارٹ پرابلم. اچھا آپ کبھی آپ کا اتفاق ہو اس جگہ جانے کا, یہ کارڈک جتنے بھی وارڈ ہاسپٹل میں آپ چلے جائیں, وارڈ کی طرف چلے جائیں, تو آپ دیکھیں گے ہمیں لگتا تھا شاید ہارٹ پرابلم کوئی بڑی عمر میں جا کے لوگوں کو ہوتا تھا. 16 سال کے لڑکے, آپ کو لڑکیاں نظر آئیں گی ہارٹ پرابلم ہے جی, ہارٹ یہ فلاں چیز ہے جی, وینز بند ہیں, یہ ہوا ہے وہ ہے. اچھا پروین اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ آپ کو پتہ ہے, پہلے یہ چیزیں ہم کہتے ہیں 50 میں 60 میں آتی 65 میں, اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے جتنے بھی بڑے تھے نا, جب ہمارے بزرگ تھے, واک ان کا حصہ تھا. دوسری بات ہی گاڑی میں بیٹھنا, یہ بہت کم مشقت والا کام تھا, چلنے پھرنے کا کام تھا. ابھی میں بہت سارے بزرگوں کو دیکھتا ہوں ان کی سائیکل چلاتے ہیں, حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس وہ نہیں ہے, وہ لے نہیں سکتے, گاڑی نہیں لے سکتے, لیکن وہ سائیکل پہ جاتے ہیں. تو یہی وجہ تھی کہ ان کو بیماریاں. اب ہماری پرابلم کیا آ گئی, ہمارے جو ہم سے جو پیچھے جنریشن ہے جو نئی آئی ہے, ان کا کیا بنے گا؟ ان کا تو یہ حال ہے کہ آپ جنک فوڈ پہ گزارا ہو رہا ہے, پھر موبائل ہے تو اسی پہ سارا کچھ چل رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیں پھر ان کا کیا بنے گا, پھر ہارٹ ڈیزیز اور بہت ساری بیماریاں. شوگر اس وقت پاکستان میں بہت بڑھ رہا ہے, بہت بڑھ رہا ہے. اور حمید آپ نے دیکھا ہوگا ان بچوں نے شارٹ کٹ یہ پکڑا ہوا ہے کہ آ کے مما یا بابا جو بھی ان سے فرمائش کر دی کہ فلاں ایپ کے ذریعے وہ جو پنک کلر یا ایک اور بھی چلی ہے پرپل سے, ہاں ہاں ان کے ذریعے سے فلاں چیز پیسے نہیں دیے انہوں نے, ہم نے ان کا نام نہیں لیا. اچھا لیکن بات آپ کی درست ہے کہ ڈیمانڈ ہے, لائک وہ کہتے ہیں کہ جی اس پہ باقاعدہ اگر آپ اس کو اوپن کریں تو آ رہی ہوتی ہے نا, یہ ڈیلز چل رہی ہے, اس پر یہ آف چل رہا ہے, یہ کسی پہ کتنے % آف چل رہے ہیں, آج پزا منگوا لیں, آج برگر ڈیل کر لیں, آج یہ چیز کر لیں, وہ کر لیں. اور ساتھ میں سب سے وہ جو بڑی زہر ہے نا, ڈرنک, نام نہیں لوں گا لیکن ڈرنک جو ہے نا, آپ کو سب سے زیادہ نقصان وہی, آپ پیسے نہیں دیے لیکن جو وہی جو نا سب سے بڑا نقصان وہی. اچھا میرے خیال کال ہے, ان کی جانے پڑتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کی آواز میرے خیال میں, ہماری آواز آپ تک پہنچ پا رہی ہے؟ جی آپ کی تو آ رہی ہے, میری آ رہی ہے آپ کو؟ جی اب بالکل ٹھیک ہے. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہے جی؟ میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں, افشاں راشد نام ہے میرا. اچھا جی کیسی ہیں آپ؟ پروگرام کیسے لگا آپ کو؟ اچھا لگ رہا ہے, میں نے ابھی چینل آن کیا تو آپ کی گفتگو مجھے بہت اچھی لگی ہے. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ جی. تو ہم بات کر رہے ہیں کھانے پینے کے حوالے سے. آج کل جو جنک فوڈ بہت زیادہ ہو گیا ہماری لائف میں, اس کے جو برے اثرات ہیں, پھر ہمارے جو بچے ہیں ایکسرسائز کی طرف نہیں جاتے, اسی پہ ہماری وہ چل رہی تھی. تو آپ کا کیا مشورہ ہے اس پہ؟ میرا مشورہ یہ ہے کہ جنک فوڈ نہیں کھانے چاہیے بچوں کو, جو گھر پہ روٹی بنتی ہے وہ کھانی چاہیے, اس میں فائدہ بھی ہے. اور آپ کے گھر پہ اس چیز پر عمل کیا جاتا ہے افشاں؟ بالکل کیا جاتا ہے. میں خود جم جوائن کیا ہوا ہے, میرا ویٹ ہو گیا تھا گھر میں بیٹھ کر 80 kg نا, تو اب میرا جو ویٹ ہے میں نے کم کیا اپنا, جم جوائن کی ہے. افشاں یہ بہت اچھی بات ہے. ظاہری بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھی ٹائم دے رہے ہیں, اور بچوں کو بھی آپ وہ کھانا کوشش کریں کہ جنک فوڈ اوائڈ کریں, اور جو گھر کا بنا کھانا ہوتا ہے اس کا اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. اچھا ہرمیت یقین کریں یہ پیرنٹس کا کام ہے, اسپیشلی میں کہوں گی مدرس کا. آپ نے بنانی ہوتی ہے بچوں کی عادتیں, آپ نے بچوں کو ٹرین کرنا ہوتا ہے ہر لحاظ سے, خواہ وہ ان کی نیند کے اوقات کا رہے ہیں, خواہ ان کی خوراک کا معاملہ ہے. کیونکہ اگر میں اپنی ہی بات کروں ذاتی طور پر, تو میں خود اس چیز کو کر رہی ہوں پریکٹیکلی اپنی لائف میں, کہ مجھے کیا چیز بنا کر دینی ہے. ایون میں یہ جو شیور مرغی ہے, میں اس کی طرف بھی نہیں جاتی اپنی بیٹی کے لیے. مجھے یہ ہوتا ہے کہ نہیں, ان کو نہیں میں نے دینا, مطلب ان کی جو ڈائٹ میں نے رکھی ہوئی ہے تو اس میں زیادہ تر کوشش ہوتی ہے کہ وہ تمام تر چیزیں جو شاید میں خود عادی نہیں ہوں کھانے کی, ویجیٹیبلز اور اس طرح کی چیزیں, میں وہ سب چیزیں ان کو دیتی ہوں. میں کہتی ہوں میں ابھی سے انہیں عادی کروں گی تو یہ اس چیز کی طرف آئیں گی اور یہی کھائیں گی. اور ایون اگر گوشت کا بھی استعمال کرنا ہے تو ان کے لیے گھی کا میں جو دیسی گھی آپ استعمال کریں, بہت اچھی بات, جو ہیلتھ کے لیے فائدے مند ہے. اچھا انڈے بھی ان کے لیے میری کوشش ہوتی ہے دیسی مرغی کے انڈے, میں وہ استعمال کرتی ہوں ان کے لیے. تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ اگر آج میں ان کی اس طرح سے عادتیں بناؤں گی تو کل یہ اسی کھانوں کی عادی ہوں گی. اچھا کولڈ ڈرنکس کی طرف بالکل بھی نہیں. میری فیملی کے باقی بچے اگر ان کے سامنے آ کے ٹافی چاکلیٹس یہ چیزیں کھائیں, وہ حتیٰ کہ کافی چھوٹی ہے لیکن وہ کوشش کرتی ہے کھینچوں میں ان سے, میں لوں میں کھاؤں, کو اٹریکٹ کرتی ہے وہ چیزیں. یہ بہت بہترین, میں یہ سمجھ بہت اچھی عادت اس لیے ہے نا کہ آپ ڈیولپ کر رہی ہیں ان عادتوں کو. بہت سے ماں باپ میں نے خود دیکھے ہیں کہ وہ آپ کی بات کے پاپا
وہ منگوا لیں. تو پھر وہ جب منگوائے جاتے ہیں, وہ ڈیمانڈ جب کی جاتی ہے, وہ بچوں کو بہت زیادہ نقصان دیتی ہے, ہیلتھ کو دیتی ہے, آپ بہت ساری, کیونکہ اس وقت اگر ہم دیکھیں نا, ایک تو موبائل نے ہماری زندگی کو وسط کر دیا ہے, بہت سارے فائدے ہیں, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ نقصان نہیں ہے, نقصان ہم نے خود اپنے آپ کو دینا ہے. بہت ساری ہیلدی چیزیں سے کی جا سکتی ہے, بہت فائدہ بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ماں باپ جو ہیں, اگر بچے نے تھوڑا بہت ایسا تھوڑی بہت ضد کر دی نا کہ بھائی, تو پھر ہم موبائل پکڑا دیں کہ بچے نا آرام سے بیٹھ جائے گا, تو ہم کہیں اور بیزی ہو جاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوشش پیرنٹس کو یہ کرنی چاہیے کہ اب تھوڑا سا ٹائم جو ہے ان کو دینا چاہیے. اور موبائل کی جو یہ لت پڑی ہے نا بچوں کو, کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ بچے جو ہیں, اب یہ کیا پتا, وہ خان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ پتہ بچے کیا دیکھتے ہیں, کیا بھروسہ, ایسا ہی ہے. اب بہت سارے ایسے کارٹونز آئے ہوئے ہیں کہ ان میں بندہ دیکھ کے بھی حیران ہوتا ہے, جو لینگویج وہ یوز کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا بچہ جب وہ سیکھ رہا ہوتا ہے نا, تو جب وہ بولنا شروع ہوتے ہیں وہ وہی زبان بول رہا ہوتا ہے, اور آپ حیران ہوتے ہیں کہ یہ تو وہ والا وائس اوور, یہ تو وہ والی زبان بول رہا ہے, وہی کیریکٹر بن گیا ہے, اور یہ لینگویج بھی, اور وہ ایک طرح سے نا وہ جو میں کہوں گی وہ بھاشا استعمال کرنے لگ جاتے ہیں, وہ والی زبان استعمال کرتے ہیں, اور باقاعدہ وہ الفاظ وہ بول رہے ہوتے ہیں, اور آپ حیران ہوتے ہیں یہ کیا ہے. مطلب یعنی کہ میرا بچہ وہ جو مجھے لگتا ہے نا کہ شاید ٹائم کل ہو رہا ہے, بس ٹھیک ہے وہ لگا ہوا ہے نا, میں اپنے 20 کام نمٹا رہی ہوں, بہت سارے کام میں نپٹا لوں گی. آپ یہ نہیں سوچتے یار کون سی نسل بڑھ رہی ہے. فزیکلی ایکٹیویٹیز, مجھے یاد ہے ہم جب چھوٹے تھے, آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ہماری اماں, تو میں بڑا شرارتی ٹائپ تھا, تو اماں کیا کرتی تھی, بیبے کیا کرتی تھی, ڈنڈا اٹھا کے نا مجھے مار کے نا گھر سے نکالے, اور میں بھی خوش ہوتا کہ میں گھر سے نکل جاؤں. تو بلہ لے کے ہم کرکٹ کھیلتے تھے سارا دن, یہ ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی تھی. ہمیں گھر سے اس زمانے موبائل نہیں تھا. اب یہ ہے کہ اب جو ایکٹیویٹیز بچوں سے وہ فزیکلی کرائی نہیں جا رہی ہیں, مینٹلی طور پر وہ اس چیز میں ہے کہ بھئی چھٹی ہو گئی تو میں نے موبائل ہی اٹھانا ہے, اور ماما بابا نے بھی یہ کیا کرنا ہے کہ بھئی جان چھوٹے یار, بچے چپ رہیں, ایک سائڈ پہ رہیں, ہمیں تنگ نہ کریں, چاہے موبائل گھنٹوں تک ان کے پاس رہے. تو اسی وجہ سے آپ دیکھیں بچوں پہ بھی اثرات پڑ رہے ہیں. تو بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز جو ہم کر سکتے ہیں, جو آپ نے اپنی بات کی کہ میں یہ چیزیں میں کرتی ہوں. آپ یقین کیجئے ہرمیت, میرے بارے میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے وہ بنائے ہوئے ہیں, اچھا بچی کے سامنے موبائل نہیں یوز کرنا, یہ نہیں کرنا. یقین کریں وہ بیڈ سے کوئی 3-4 دفعہ وہ گری ہیں, کیونکہ وہ ابھی وہ 11 ماہ کی, تو وہ تھوڑا سا رول ہونا, یہ ہونا. میں اکثر ان سے کہتی ہوں یہ بڑا آسان کام ہے کہ میں ان کو موبائل پکڑا دوں نا, یہ ایک ہی جگہ پہ رہیں گی اور اسی موبائل کو ہی دیکھتی رہیں گی. لیکن اگر میں نے ان کو وہ تو نہیں بنانا جو نارملی ہمارے ہاں یہ نسل بن رہی ہے, تو مجھے سوچنا ہے کہ یار یہ ہمارا کام ہے نا, بینگ اے پیرنٹ. جتنے بھی پیرنٹس دیکھ رہے ہیں میں ان کو یہ کہوں گی آپ کا کام ہے, آپ نے سوچنا ہے آپ نے اپنی اولاد کے لیے کیا کرنا ہے, کیا چیز اس کو الاؤ کرنی ہے, کون سی ان کی عادتیں بنانی ہے, کون سی نہیں بنانی, کون سی چیزیں نہیں دینی, کون سی نہیں دینی. یہ خود سے ایسا نہیں ہوتا کہ بس ٹھیک ہے جی یہ بچے ہیں یہ کہہ رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے. یہ اس سب میں آپ کا اور ہمارا بڑا کردار ہوتا ہے. بہت اپنے آنے والی نسلوں کو آپ نہیں تیار تو کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے. اگر آپ اس سے بہت زیادہ آپ نے امیدیں لگا رکھی ہیں, تو کم سے کم پھر آپ بھی کوشش کیجیے کہ جس پودے کو آپ بڑا کر رہی ہیں, آپ اس کو کیا خوراک دے رہے ہیں, کیا فیڈ کر رہے ہیں آپ اسے, کیا فیڈ کر رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے. میرے خیال میں جو رولز ریگولیشن جن لوگوں نے رکھے ہیں بہت اچھی بات ہے. اور بہت سارے ایسی ایکٹیویٹیز آپ کرا سکتے ہیں. چھٹی کے دن آپ کے پاس ٹائم ملتا ہے, شام کا وقت ہے آپ کے پاس, آپ وہ ایکٹیویٹیز کرائیں جو کہیں آپ کے ساتھ ہوئی ہیں اور آپ بھی اسی طرح آگے بڑھی ہیں, اور آپ کی عمر جب آپ چھوٹی تھیں یا چھوٹے تھے, تو وہ ساری چیزیں جو آپ نے دیکھی آپ وہی کرائیں. میرے خیال میں جو بچے ہیں اگر آپ ان کو ٹائم دیں گے تو وہ پھر موبائل کی طرف نہیں جائیں گے, بلکہ وہ آپ کی طرف ہی زیادہ اٹریکٹ ہوں گے, اور کوشش ہی ہونی چاہیے. حالانکہ ہمارے ٹاپک ایسے ہے کہ اس میں ہم کئی گھنٹوں بعد مزید کر سکتے ہیں, لیکن ٹائم میرے خیال میں پرابلم یہ ہے کہ ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے. اشارے ہمیں مل رہے ہیں کہ وقت ختم ہو رہا ہے, ٹائم ختم ہو گیا. تھینک یو سو مچ ہرمیت, بڑے اچھے سے آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور پروگرام کو لے کر کے ہم لوگ چلے. اور کوشش ہماری یہی تھی کہ آج کے ہمارے جتنے بھی ٹاپکس ہیں ان پر آپ لوگ کی رائے کو بھی ساتھ شامل کیا جائے, اور ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں ان کا حل ہمیں ہی بیٹھ کر سوچنا ہے. آپ کے پارٹنر, آپ لوگ کے جتنے بھی ارد گرد کے ریلیشنز ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں, سوچیں. مختلف چیزوں کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں. اگر وہ پیٹرول پرائسز ہیں تو کیا ہم کر سکتے ہیں, کون سی ایسی چیزیں ہم اپنا سکتے ہیں جس سے ہم تھوڑا سا اپنی لائف کو آسان کر سکتے ہیں. اگر ہم اسی طرح سے بات کرتے ہیں بچوں کے حوالے سے, یا ہم اس چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے وہ مختلف قسم کی چیزیں, فوڈ کی اگر ہم ان کی بات کریں, ان کی عادتوں کی ہم بات کریں, تو یہ ہم ہی ہیں جنہوں نے ان کو ٹرین کرنا ہے, جنہوں نے ان کی عادتیں بنانی ہیں, اور جنہوں نے اس تمام تر چیزوں میں اپنا رول پلے کرنا ہے. اسی کے ساتھ ہی آج کے اسلام آباد لاؤنج کا وقت اختتام پذیر ہوا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.